بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ان کے ایک بڑے اہم اور قریبی ساتھی کو سندھ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات میں ان کی رہائش گاہ کنجا ہاؤس، جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کہلاتا ہے، وہاں پر چھاپہ مارا گیا۔ کچھ اہم دستاویزات اور کچھ اہم چیزیں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے گرد جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ ہو چکا ہے، اور پرویز الہی کے خلاف گرفتاری سے قبل کچھ اہم ثبوت حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اور عمران خان کی گرفتاری سے پہلے چودھری پرویز الہی کی گرفتاری ہوگی۔ اب یہ خبریں زیر گردش ہیں، اور بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے جو قریبی لیگل ایڈوائزر تھے عامر سعید راہ، ان کو بھی جنہوں نے گرفتار کیا تھا، انہی نے چودھری پرویز الہی کی ایک اور قریبی ساتھی کو بھی گرفتار کیا۔ اور چودھری پرویز الہی کے قریبی ساتھی جو سندھ مٹیاری سے گرفتار ہوئے، ان کا نام ہے محمد خان بھٹی۔ یہ پنجاب کے سیکرٹری اسمبلی ہے، اور یہ کئی سالوں سے چودھری پرویز الہی کے لیے فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی جان اس طوطے میں ہے۔ یعنی جتنی معلومات محمد خان بھٹی کے پاس ہے شاید کسی اور کے پاس نہ ہو۔ حال ہی میں جو پرویز الہی کے لیگل ایڈوائزر عامر سعید راہ کو گرفتار کیا گیا تھا، ان سے معلومات کی روشنی میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پرویز الہی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ڈیل محمد خان بھٹی ہی کرتے ہیں۔ عامر سعید راہ جو ہے وہ صرف لیگل معاملات کو دیکھتے تھے۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا پرویز الہی کے حوالے سے جو معلومات جمع کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد صرف سیدھا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے اور امون الصلاحی کو گرفتار کیا جائے۔ امون الصلاحی ملک سے باہر ہے، جبکہ پرویز الہی لاہور میں رہائش گاہ پر مقیم ہے۔ چھاپا گجرات کی رہائش گاہ پر مارا گیا ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے چودھری وجاہت اور ان کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا۔ پولیس نے اس سے پہلے بھی کنجا ہاؤس پہ کچھ دن قبل چھاپا مارا تھا، اور پولیس کا موقف یہی تھا کہ ان کو وجاہت حسین ان کے بیٹے کی گرفتاری مطلوب ہے، ان کے خلاف قتل اور اقدام قتل کے مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاعات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زمان پارک اور بنی گالا کا سروے مکمل کر لیا ہے اور جائزہ لے لیا ہے، اور یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ جو جنگ میں صالح ظفر صاحب کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق یہ ایکسرسائز کی گئی ہے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کہ ان کی گرفتاری کس وقت کی جا سکتی ہے، اور وہ ایکسرسائز میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ گرفتاری شام کے اوقات میں کی جا سکتی ہے، اور پوری کارروائی میں 20 منٹ سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ شام کے وقت ذرا پی ٹی اے کے لوگ ذرا کم ہوتے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ متعلقہ حکام نے وہ طریقہ سوچ لیا کہ عمران خان کو تو مزاحمت نہیں ہوگی۔ گرفتاری سے پہلے باقاعدہ وارنٹ لیا جائے گا، اور علاقے کی ریکی سے معلوم ہوا کہ عمران خان کے پاس اپنی جو رہائش گاہ ہے وہاں سے غائب ہونے کے کئی راستے موجود ہیں۔ تو تمام راستوں کو بھی جو ہے وہ یعنی ان کی بھی ریکی کر لی گئی ہے کہ اگر چھاپا مارا جائے زمان پارک پہ تو خاص اب کیڑے راستے تو فرار ہو سکتے ہیں، ان راستوں پر بھی جو ہے وہ پیرے بٹھا دیے گئے ہیں، اور تمام ممکنہ جو فرار کے راستے ہیں ان کو یعنی فائنڈ آؤٹ کر لیا گیا۔ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یعنی پوری تیاری کر لی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی ان کی راہ میں مزاحمت نہ ہو سکے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو بھی اطلاعات ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس لیے پچھلے کئی روز سے تحریک انصاف کے کارکنان کو زمان پارک کے آس پاس جو ہے وہ ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، اور نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان فرنٹ پہ جہاں پہ عمران خان کی رہائش گاہ ہے وہاں موجود ہیں، بلکہ وہ جو عقبی راستے ہیں وہاں بھی گارڈز، پرائیویٹ گارڈز کو اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا ٹائیگر فورسز ہیں ان کو وہاں کھڑا کیا گیا۔ لیکن جو اطلاعات ہے وہ ہے کہ زمان پارک میں جو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد 400-500 سے زیادہ نہیں ہوتی، اور جو ہفتے کے ابتدائی دن ہے یعنی پیر منگل ورکنگ ڈیز، اس وقت یہ تعداد کم ہوتی ہے، اور جو ویکینڈ کے ڈیز ہیں یعنی ہفتے کے آخری ایام ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، ان دنوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا اور یہ آرڈر جاری کر دی گئی کہ انہیں اٹھانا ہے، تو اس کے لیے جو ممکنہ تیاریاں یا ممکنہ اقدامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں،
اور خان صاحب کی جو ٹانگ کا زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے. خان صاحب چونکہ بنی گالہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بھی امکان ہے کہ خان صاحب جب لاہور سے بنی گالہ منتقل ہوں تو اس سے پہلے انہیں جو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو پولیس کی کوئی بھاری نفری نہیں چاہیے 400-500 لوگوں سے نمٹنے کے لیے. اس سے دگنی تعداد میں اگر پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر پہنچے گی تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے تیاری جو ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ جو کہ خفیہ ایجنسیوں نے بنائی ہے وہ رپورٹ صالح ظفر صاحب کے ہاتھ میں لگ گئی ہے اور صالح ظفر صاحب نے رپورٹ دے دی کہ جناب ریکی مکمل ہو گئی. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی. خان صاحب کو آج عدالت نے طلب کر رکھا ہے. اس سے پہلے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو عدالت نے انہیں مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا تھا. گزشتہ پیشی پر وہ پیش نہیں ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے. ترکی اور شام کے علاقوں میں زلزلے کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 3000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور اس زلزلے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہے. درجنوں عمارتیں گری ہوئی ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ 45 ممالک اس میں جو ریسکیو آپریشن ہے اس کے لیے وہ آفر کر چکے ہیں اور کچھ ممالک پہنچ چکے ہیں. پاکستان بھی ریسکیو کرنے کے لیے جا رہا ہے. جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ آفٹر شاکس بھی آ رہے ہیں اور اب بھی خدشہ یہ کہ مزید زلزلہ آ سکتا ہے. چوری پردلائی کی گرفتاری کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 2 لوگوں کی گرفتاری متوقع ہے. 2 بڑے لوگ جو ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی اور تحریک انصاف کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ اہم اور بڑے رہنما کو گرفتار کیا جائے گا. ایک طرف حکومت نے انہیں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے رکھی ہے اور اس پر بھی اب تحریک انصاف نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا. اس سے پہلے وہ انکار کر رہے تھے کہ چھاپوں گرفتاریوں کی وجہ سے ہم اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے, لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اگر حکومت انہیں باقاعدہ دعوت نامہ دے تو وہ شریک ہو سکتے ہیں. یعنی یہ کوئی پھپھی دے پتر دا ویاہ ہے کہ دعوت نامہ دیا جائے. تو یہ کہتے ہیں نا ہیلے بہانے. اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بہتر ہے کہ آل پارٹی کانفرنس میں جائیں اور اپنے معاملہ آن ٹیبل رکھیں, جو کہ ایک سینسیبل فیصلہ ہے. تو آل پارٹی کانفرنس کی تاریخ جو ہے وہ 9 فروری مقرر کی گئی ہے, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے کیونکہ وزیر اعظم نے ترکی جانا ہے اور پھر آرمی چیف نے واپس آنا ہے اور ایک بڑی بریفنگ ہونی ہے. تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے اے پی سی جو تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی تھی, اب اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے, اب یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی. تو عسکری قیادت جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ بھی دے گی. تو اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں چٹھی بھیج دی جائے, دعوت نامہ دیا جائے تو ہم جائیں گے. اب دیکھتے ہیں حکومتوں نے باقاعدہ ریٹن دعوت نامہ دیتی ہے یا اس جو وزیر اعظم نے وربل پیشکش کی ہے, ویسے تو وزیر اعظم کا کہنا ہی کافی ہوتا ہے, اس پر وہ جاتے ہیں. اور اب بڑی خبر یہ ہے کہ محمد صاحب بھٹی گرفتار ہو گئے. محمد صاحب بھٹی وہ طوطا ہے جس میں پرویز الہی کی جان ہے. پرویز الہی کے تمام راز اس کے سینے میں دفن ہے اور کچھ اور گزشتہ 25-30 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ محمد صاحب بھٹی نے گزارا ہے پرویز الہی کے ساتھ. پرویز الہی کے وہ فرنٹ مین ہیں, ان کو سندھ کے علاقے مٹیاری سے گرفتار کیا گیا ہے. پرویز الہی صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے ایک عزیز کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کرنے جا رہے تھے. ان کو مٹیاری پولیس نے گرفتار کیا. مٹیاری پولیس نے ان کی گرفتاری سے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا, لیکن جیسے ان کی گرفتاری کی خبر آئی ہے اس کے بعد جیو اور لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا. محمد صاحب بھٹی کی جیو اور لاہور میں ایک رہائش گاہ ہے, وہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری ہیں اور پرویز الہی کے ساتھ وہ پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو ان کی رہائش گاہ لاہور میں بھی چھاپا مارا گیا. ان کے ایک سرکاری ملازم کو بھی حراست میں لیا گیا, کچھ وہاں سے بھی معلومات قبضے میں لی گئی ہے. تو یہ 2 چھاپوں کے بعد ایک تیسرا چھاپا پڑا جناب پرویز الہی کے کنجا ہاؤس میں. گجرات کا کنجا ہاؤس جو کہ تقریباً وزیر اعلیٰ ہاؤس کہلاتا ہے اور وہاں پہ گجرات, گجرانوالا, جہلم اور جو آس پاس کے علاقے ہیں, یہ تمام جو علاقے ہیں ان میں جو جتنی سیاست ہے اس کا گڑھ جو ہے وہ کنجا ہاؤس کو سمجھا جاتا ہے. اور کنجا ہاؤس کو وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بھی درجہ دیا گیا ہے اور اس پر چھاپا مارنا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چودھری پرویز الہی کی طاقت جو ہے اس میں کمی کا پیغام دینا ہے کہ چودھری کا ٹائم مک گیا. یعنی پچھلے ایک ہفتے میں دوسرا چھاپا ہے
اور اس بار پولیس جو ہے وہ سیڑھیاں لگا کر اندر گھس گئی. اس سے پہلے پولیس گئی تھی لیکن وہ اندر نہیں جا سکی تھی. اس بار پولیس نے سیڑھیاں لگائی ہیں اور گیٹ پھلانگ کر اندر چلے گئے اور 2 ملازمین کو بھی حراست میں لے لیا گیا. اور تقریباً وہاں پہ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں یعنی جو اندر موجود تھے جنہوں نے مزاحمت کی ان پر پرچہ بھی درج کر لیا گیا ہے. ان میں 11 نامزد ہے اور 16 نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کیا گیا, یعنی 27 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. جن افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ان میں جو 2 نام ہیں اعجاز رانیہ اور اخلاق رانیہ, یہ چودھری پرویز الہی کے جو ہے وہ گارڈ ہیں, یہ چودھری پرویز الہی کے سمجھیں کہ بازو ہیں, یہ ان کے وہ ہے کیا کہتے ہیں انہیں, ماچو مین ہے یہ, یعنی بدماش ہے. ان دونوں کا نام ڈال دیا گیا. انہوں نے کنجرا میں پولیس کے ساتھ مزاحمت کی اور پرچہ درج کیا گیا. 2 لوگ گرفتار بھی ہیں, شاید ان میں یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں. پولیس یہ کہتی ہے ہم نے چھاپا مارا ہے اور وجاہت حسین ان کے بیٹے موسیٰ الہی کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا ہے, گھر کی بھی تلاشی لی ہے اور 2 ملازمین کو ہم نے حراست میں لے لیا, کچھ فائلیں کچھ کاغذات قبضے میں لیے ہیں. اور چونکہ پرویز الہی کے جو کزن ہیں وجاہت الہی, ان کے خلاف تھانہ ککریالی اور کڑیاں میں مقدمات درج ہیں. پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے. لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ جی اصل جو ٹارگٹ ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب, اور ان کی گرفتاری کے لیے آلموسٹ مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور عمران خان کے ساتھ پرویز الہی کی گرفتاری بھی متوقع ہے. ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب پہلے گرفتار ہو اور عمران خان اس کے بعد گرفتار ہو. عمران خان صاحب نے گرفتاری کے لیے جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا, لیکن کل انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ ابھی فوری طور پر جیل بھرنے نہیں جا رہے, بلکہ اگر حکومت 90 روز میں الیکشن نہ کرے, یعنی پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا الیکشن نہ کرایا 90 روز کے اندر, تو پھر ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. انہوں نے کل یہ بھی کہا جی کہ جو لوگ گرفتاری دینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام درج کرائیں. ابھی گرفتاری تو والنٹیئر ہوتی ہے, اور گرفتاری اگر لیڈر دیتا ہے تو پیچھے عوام از خود جو ہے گرفتار دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ کون سی گرفتاری ہے جس میں ٹکٹ بناؤ اور لائن لگاؤ, یعنی اپنے نام لکھائے کہ کون گرفتاری دینا چاہتا ہے. خاص اب اس میں بھی اتنے کیلکولیٹو ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی لوگ ان کے لیے گرفتاری دینا بھی چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے, تو وہ پہلے دیکھیں گے کہ ہاں لسٹ میں مطلوبہ افراد موجود ہیں, یعنی اگر لسٹ میں کوئی 4-5 لاکھ افراد ہوئے گرفتاری دینے کے لیے تیار تو پھر تو عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک چلائیں گے. لیکن اگر وہ لسٹ میں نام نہ ہوئے تو پھر وہ تحریک نہیں چلائیں گے. تو اب مجبوری ہے, کارکنان اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں اگر وہ لسٹ میں نام درج نہیں کراتے تو خان صاحب کہیں جی کہ تو آپ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں, وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو کارکنوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے کہ جناب لسٹ میں نام لکھاؤ. اب یہ الگ بات ہے کہ لسٹ میں نام لکھے ہونے کے باوجود لوگ گرفتاری دیں یا نہ دیں. تو یہ 2 بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, یعنی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے سروے ہو گیا ہے اور پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. یہ 2 چیزیں بتاتی ہیں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. جو طاقتور حلقے ہیں یا جو حکومت ہے, اب یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے کہ کیا یہ طاقتور حلقے کارروائی کر رہے ہیں یا حکومت کر رہی ہے. تو طے یہ کرنا ہے کہ پرویز الہی کو حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے یا پھر کوئی اور گرفتار کرنا چاہتا ہے. وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ پرویز الہی نے برسوں سے یارانے کا دعویٰ کر رکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں جب تک ان کا حکم نہ ہو ہم کہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ نہیں ہوتے. لیکن اب وہ لیفٹ رائٹ بھی ہو رہے ہیں, دائیں بائیں بھی ہو رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر رہی, ان کے پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. جبکہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس سے مکمل طور پر انکاری ہیں. وہ نہ کسی کی گرفتاری میں کہہ رہے ہیں ہم انٹرسٹڈ ہیں, نہ ہم کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ہمیں پکڑ سکے. وہ جو ان کے ایکس سروس مین سوسائٹی کے جو ترجمان رہے ہیں عادل راجہ, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ ISI کے انٹرنل ونگ کے لوگوں نے گرفتار کیا ہے, اور ان کو سیکٹر کمانڈر پنجاب انہوں نے اپنے جو سیکٹر ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ قید کر رکھا ہے, اور پرویز الہی کو بھی اٹھانے کا پلان بنایا جا رہا ہے, اور محمد ہاں بھٹی کو بھی سندھ سے گرفتار کر کے لاہور لایا جا رہا ہے, اور انہیں بھی سیکٹر ہیڈ کوارٹر میں رکھا جائے گا. اور ان کو جو اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل نصیر اور آرمی چیف نے آخری ملاقات میں یعنی حکم دیا تھا. یہ اس کا دعویٰ ہے کہ جی ISI کا جو انٹرنل ونگ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اور اس کو آرمی چیف کی جو ہے وہ منظوری حاصل ہے. تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی, چونکہ یہ اس وقت سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن بنا ہوا ہے PTI کا, اور پھر جو یہ کہتا ہے PTI اس کے اوپر چل پڑتی ہے. تو وہ
اس کے اوپر یہ لائن لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت میں ان دونوں افراد کو طلب کیا جائے تاکہ عدالت ان کو حکم دے کہ ان کو برآمد کیا جائے. اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر انوالو ہے. ویسے وہ کہتا ہے جی میں فوج کے خلاف نہیں گا، لیکن اس کی ساری خبریں فوج کے خلاف ہوتی ہیں. تو اب یہ کام آئی ایس آئی کر رہی ہے، خفیہ ایجنسی کر رہی ہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جناب یہ فیصلے کہیں ہو چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے لوگوں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.